میرے کانوں کے اندر ایسی طاقت ہے کہ رات کو کتا جو بھونکتا ہے اور اپنی آواز میں جو بھی وہ کچھ کہہ رہا ہے میں پہچان لیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے. میرے کانوں کے اندر ایسی طاقت ہے. غور سے سننے کی بات ہے. دوسرے سے معلوم کیا بھائی تو بتلا تجھ کو کس کام میں مہارت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ناک کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ مٹی اٹھا کر میں جو سونگتا ہوں بتلا دیتا ہوں کہ خزانہ مال کہاں بکھڑا. دوسرے سے معلوم کیا کہ تو بتلا بھائی تیرے اندر کیا خصوصیت ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ میرے ہاتھوں کے اندر ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط مکان کے اندر، مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر میں سوراخ کر دیتا ہوں. یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پاڑ لگا دیتا ہوں. چوتھے سے معلوم کیا کہ تو بتلا بھائی تیرے اندر کیا وصف ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ میرے اندر ایسی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑا رستہ ڈال کر میں محل کے اندر گھس جاتا ہوں. یعنی رستہ محل کے اوپر ڈالا اور اس کے ذریعے میں محل کے اندر چلا جاتا ہوں. اور پانچویں سے معلوم کیا کہ تیرے اندر کیا طاقت ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ میری آنکھوں کے اندر ایسی طاقت ہے. اسی ایک بات کی بنا پر یہ پورا قصہ سنا رہا ہوں کہ میری آنکھوں کے اندر ایسی طاقت ہے کہ جس کو رات کے اندھیریوں کے اندر میں دیکھ لیتا ہوں، دن کے اجالے کے اندر اس سے پہچان لیتا ہوں. پانچویں نے بتلایا. اب چھٹے ان میں بادشاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ بھی ہمارے جگہ ہی ہوگا، یہ بھی ہمارے جیسے بات کا تمام باتیں سن رہا ہے. تو اس سے معلوم کیا کہ بھائی تمہیں بتلا تو کیا کر سکتا ہے، کیا کام آ سکتا ہے. تو انہوں نے بتلایا کہ میرے گردن کے اندر، میری داڑھی کے اندر ایسی طاقت ہے کہ اگر کوئی مجرم اپنے جرم کی بنا پر پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکایا جائے اور میری گردن ہل جائے، میری داڑھی ہل جائے تو اس کو پھانسی کے پھندے سے نیچے اتار دیا جاتا ہے. تو یہ بات سن کر وہ 5 کے 5 بہت خوش ہوئے. خوش کیوں ہوئے؟ یہ ہوئے کہ 5 نے جو اپنی باتیں بیان کی تھی وہ تھی کہ جو چوری کے کام کو مکمل کرا سکتی تھی. اور چھٹی بات وہ اگر پکڑے بھی گئے اور پھانسی کے اوپر چڑھنے کا نمبر آ گیا تو پھر نیچے اتار دیا جائے گا. تو یہ بات جب ان کے سامنے آئی طے ہوئی یہ بات تو اب چلیے بادشاہ ساتھ اور وہ بھی ساتھ اور جا رہے ہیں کہاں؟ بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے لیے. لیکن بادشاہ نے ان کو ٹوکا نہیں. بات دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. ہمارا بادشاہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ایک ساتھ پکڑ نہیں کر رہا. اگر بات ہو رہی ہے تو بادشاہ اگر چاہتا تو اسی وقت ان کو پکڑوا سکتا نہیں پکڑوا سکتا تھا. اگر اللہ چاہے کہ اور ہم گناہ کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں یا ہم دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ اسی وقت ہماری پکڑ کرا سکتا ہے. لیکن دل میں ایسی ہے کہ انسان سمجھ جو اللہ اور اللہ کا رسول علماء کی باتوں کی صورت میں تمہارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ان کے اوپر عمل کر اور اپنی زندگی کو سنوار. یہ وقت ہم کو مل رہا ہے. تو بات کا چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اب راستے کے اندر کیونکہ رات کے اندر تو کچھ سے بھوکتے نہیں بھوکتے. آپ بھی اگر 10-11 بجے گھر سے ادھر جائیں تو چاہے اپنا بھی کتا ہو یا روزانہ کا دیکھتا بھالتا ہو تو بھوکے گا. تو راستے کے اندر کتا ملا، اس نے بھونکنا شروع کیا. تو ایک شخص وہ تھا آپ کو بتلایا کہ جس نے کہا تھا کیا کہ میں اس آواز کو پہچان لیتا ہوں کہ جو کتا اپنی آواز میں کہتا ہے. تو اس نے کتے کی آواز کو سن کر فوراً یہ کہا کہ بھائیوں ہوشیار ہو جاؤ، بھائیوں ہوشیار ہو جاؤ. کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے.
لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب یہ انسان برائی کے اوپر اترتا ہے، جب یہ انسان نافرمانیوں کے اوپر اترتا ہے، تو اس کو لاز سمجھائیں، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس نے تو بتلا دیا، لیکن وہ تو چوری کے کرنے کے اس میں بھولے نہیں سما رہے تھے کہ آج تو بہت بڑی چوری ہم کریں گے، کچھ نہیں سنا، چلتے رہے۔ بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد جس نے یہ کہا ہاں کہ میں بڑے مکان کے اندر اپنے ہاتھ سے سوراخ کر لیتا ہوں، اس نے سوراخ کیا، یعنی کاٹ دی، ایک نے رستہ ڈال کر اس کے اندر وہ محل کے اندر پہنچ گیا۔ پھر جس نے یہ کہا تھا کہ میں مٹی سونگ کر یہ بتلا دیتا ہوں کہ مال یا خزانہ کہاں دفن ہے، اس نے بتلا دیا کہ یہاں مال دفن ہے، خزانہ دفن ہے، اور تمام بادشاہ کا سامان اور مال انہوں نے اکٹھا کر لیا اور چوری کر کے وہاں سے نکل گئے، اور بادشاہ ان کے ساتھ